बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुम्मा 5 जून है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग, यूरोप की सूरत हाल को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का खुला खत जो कि उन्होंने पुतिन के नाम लिखा। आपको इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में नज़र आएगा। लंबा चौड़ा सा खत है लेकिन आपके साथ शेयर करूंगा मैं इसका तर्जुमा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तवील जंग का यूं कह लें कि खुलासा लिख दिया है यूक्रेन के सदर ने पुतिन के नाम अपने इस खत में। रशिया के सदर को ये कहा कि बस बहुत हो चुकी लड़ाई, बहुत हो चुकी जंग, आओ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठते हैं और इस जंग को बंद करते हैं। मैं और आप यानी कि तीसरी कोई पार्टी नहीं, हाँ थर्ड कंट्री के अंदर बैठेंगे, पुतिन और ज़ेलेंस्की बैठेंगे और इस जंग को बंद करेंगे। अब कुछ की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन के सदर ने सफ़ेद झंडा लहरा दिया, यानी कि सरेंडर कर दिया, हार मान ली, अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया। लेकिन इस लेटर की तफसीलात जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा या ये लेटर का तर्जमा जब मैं आपको सुनाऊंगा तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि यूक्रेन के सदर ने अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं किया, बल्कि यूक्रेन के सदर ने अपनी फतह को पोर्ट्रे करते हुए, क्रक्स में आपको बता दूंगा, यूक्रेन के सदर ने यह कहा कि हाँ जी शौक पूरा कर लिया, हूं आराम, आओ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठो और इस जंग को बंद कर दो। अगर तुम इस जंग को मज़ीद 4 साल भी लड़ोगे तो तुम वो हासिल नहीं कर सकोगे जो तुम हासिल करना चाहते हो, क्योंकि यूक्रेन जो है वो बहुत अच्छा लड़ रहा है और यूक्रेन आगे भी बहुत अच्छा लड़ता रहेगा। तो ये बेसिकली यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लेटर का मैंने आपको क्रक्स बता दिया। तफसीलात में आगे चलकर आपको बताऊंगा। इस लेटर पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का मैं आपको बता दूं कि मस्बत रद्द अमल, इस लेटर पर रशिया के सदर का मस्बत रद्द अमल सामने आया है। जहां तक ताल्लुक है डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका के सदर का, तो अमेरिका के सदर का रद्द अमल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अमेरिका के सदर के लिए तो यूं कह लें कि ये मुलाकात, ये मीटिंग या यूरोप और रशिया ने अगर हाथ मिला लिया, जिस तरह की बातें की जा रही हैं रशिया के ऑफिशियल्स की जानिब से, यूरोप के ऑफिशियल्स की जानिब से, तो ये नाइटमेयर है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो ये एक ड्रोने ख्वाब की तरह है कि अगर रशिया और यूक्रेन डायरेक्ट मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाते हैं या इस मामले को ये आपस में सॉल्व कर लेते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ड्रोना ख्वाब है। डोनाल्ड ट्रंप का रद्द अमल बहरहाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे कबल 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। एक तो यूक्रेन का हमला गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, ये सी ऑफ अज़ोव है, ये ब्लैक सी के करीब है सी ऑफ अज़ोव, यहाँ पर एक कार्गो शिप को टारगेट किया गया यूक्रेन के ड्रोन की जानिब से और इस कार्गो शिप के अंदर 25 अज़रबैजानी नेशनल सवार थे और उन 25 में से 5 बताया जा रहा है कि मारे जा चुके हैं, 3 जख्मी हैं और एक की हालत जो है वो क्रिटिकल भी बताई जा रही है। अज़रबैजान की जानिब से बहुत ज़्यादा मजम्मत सामने आई है। यूक्रेन ने इस हमले को एडमिट कर लिया है कि हाँ ये यूक्रेन का ड्रोन हमला था, जिसके नतीजे में 5 जो आज़री नेशनल्स हैं वो मारे गए हैं। एक और हमला रिपोर्ट हुआ यूक्रेन का रोमानिया, नेटो मुल्क रोमानिया पर। आपको मालूम है कि गुज़िश्ता दिनों रशिया का ड्रोन हमला रिपोर्ट हुआ था। रोमानिया की जानिब से बहुत ज़्यादा वावेला मचाया जा रहा था, बहुत ज़्यादा इजलास बुलाए जा रहे थे कि रशिया जो है वो नेटो की टेरिटरी को टारगेट करने लगा है। तो अब जो है रोमानिया के अंदर यूक्रेन का ड्रोन हमला रिपोर्ट हुआ है। नेवल ड्रोन था यूक्रेन का जो रोमानिया की पोर्ट से जाकर टकराया। यहाँ पर जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ, हाँ मटेरियल डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है रोमानिया की पोर्ट के ऊपर। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से बयान ये सामने आया कि जनाब ये रशिया ने हमारे ड्रोन का रुख मोड़ दिया। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर रशिया का ड्रोन नेटो की टेरिटरी में दाखिल होता है तो वो रशिया की दहशतगर्दी है, और अगर यूक्रेन का ड्रोन नेटो की टेरिटरी में दाखिल होता है तो वो भी रशिया की दहशतगर्दी है। लेकिन नेटो कंट्रीज का वो रद्द अमल सामने नहीं आ रहा जो रद्द अमल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। आपको मालूम है कि इस जंग के स्टार्ट ही से यूक्रेन के सदर की तो ये कोशिश है ना कि आर्टिकल 5 आया जी आया, आर्टिकल 5 का इतलाक हो जाएगा, नेटो ममालिक जो है वो रशिया के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। तो नेटो ममालिक का जो बाइडन के दौर में इस तरह का रद्द अमल सामने नहीं आया, अब तो डोनाल्ड ट्रंप का दौर है, अब तो क्या ही इस तरह का रद्द अमल सामने आया नेटो कंट्रीज की जानिब से। तो ये कहा जा रहा है कि जनाब इस जंग को बंद कर दो, ये जंग बहुत खतरनाक हद तक फैल रही है, ये नेटो टेरिटरी के अंदर दाखिल हो रही है और हमें रशिया से बड़ा डर लग रहा है, इसलिए इस जंग को बंद कर देना बेहतर होगा। जाहिर है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, आपको मालूम है कि नेटो ममालिक का बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। आर्टिकल 5 तो छोड़ दें, नेटो का जो अलायंस है उसको लेकर सवालात गर्दिश कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि क्या नेटो का जो अलायंस है
وہ اب پریکٹیکلی ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو پھر یہ یوکرین کے صدر کی یہ جو درجنوں کوششیں ہیں نیٹو کو اس جنگ کے اندر ڈریگ کرنے کی، ان درجنوں کوششوں کی طرح یہ جو کوششیں ہیں جو ریسنٹلی نیٹو ٹیریٹری کے اندر حملے رپورٹ ہوئے ہیں یا پھر نیٹو کا ایئر سپیس استعمال ہوا ہے، تو یہ کوششیں بھی یوکرین کے صدر کی مکمل طور پر یوں کہہ لیں کہ ناکام ہو چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یوکرین کے صدر نے لیٹر لکھ دیا رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن کو کہ بس بہت ہو گئی جنگ، اب اس جنگ کو بند کرنے کا جو وقت ہے وہ آ چکا ہے۔ میں آپ کو یہ لیٹر پڑھ کر سناؤں گا، اس سے قبل کے مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ پھر سے قیدیوں کا تبادلہ ہوا رشیا اور یوکرین کے درمیان۔ یوں کہہ لیں کہ 250 قیدی رشیا کی جانب سے بھی چھوڑا گیا، یوکرین کا 250 قیدی، پھر یوکرین کی جانب سے رشیا کے 250 قیدیوں کو چھوڑا گیا، اور اس کی میڈیشن آپ کو معلوم ہے کہ جو قیدیوں کا تبادلہ ہے دونوں ممالک کے درمیان، یہ 75واں قیدیوں کا تبادلہ تھا رشیا اور یوکرین کے درمیان، اور یہ میڈییٹ کر رہا ہے متحدہ عرب امارات UAE کی جانب سے۔ یہ جو قیدیوں کا تبادلہ ہے اس کو میڈییٹ کیا جا رہا ہے، اور اس لیٹر کے اندر جو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پوٹن کو کھلا خط لکھا، تو اس کے اندر بھی یوں کہہ لیں کہ یوکرین کے صدر کی جانب سے ان ادر ورڈز UAE کو ہی ایز میڈییٹر جو ہے وہ انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ آؤ مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں، اس جنگ کو بند کرتے ہیں، اور UAE یا پھر عرب کنٹریز کا نام جو ہے وہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے لیا گیا ہے۔ میں آپ کو کوئکلی یہ جو لیٹر ہے یہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے رشیا کے صدر کے نام اپنی اس کھلے خط کے اندر یہ لکھا کہ جب آپ 26 سال سے زیادہ عرصہ قبل روس میں اقتدار میں آئے تھے تو یوکرین میں بہت سے لوگ آپ کو مثبت نظر سے دیکھتے تھے، حقیقت یہی تھی، لیکن اب وہ وقت گزر چکا ہے۔ آج یوکرینیوں کی بھاری اکثریت اس بات کو مثبت سمجھتی ہے کہ ہمارے طویل فاصلے تک مار کرنے والے جو ڈرونز ہیں وہ سینٹ پیٹرزبرگ میں آپ کے فورم کے افتتاح کے موقع پر 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کر کے اپنی موجودگی کا احساس دلائیں۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ فاصلہ ہماری صلاحیتوں کی آخری حد نہیں ہے۔ سینٹ پیٹرزبرگ میں نے آپ کو بتایا کہ رشیا کا جو اکنامک فورم ہے، انٹرنیشنل اکنامک فورم ہے، وہ چل رہا تھا، تو اس کی افتتاحی تقریب کے دوران یوکرین کا بہت بڑا حملہ سینٹ پیٹرزبرگ کے اندر رپورٹ ہوا تھا۔ مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تو فرسٹ پیراگراف کے اندر یوکرین کے صدر نے اس حملے کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری آخری حد نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی دور دور تک جو ہے طویل فاصلے تک ہم مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یوکرین کے صدر یہ لکھ رہے ہیں کہ اقتدار میں آپ کے 26 سالوں نے یوکرین اور روس کے تعلقات کو پورا ایجنڈا بدل کر رکھ دیا۔ روس اور یوکرین کے تعلقات کو آپ نے بالکل بدل کر رکھ دیا۔ تجارت اور دیگر شہری معاملات پر گفتگو سے ہمارے ممالک تقریباً مکمل طور پر حملوں اور نقصانات کی باتوں تک محدود ہو گئے ہیں۔ آپ نے اپنے اقتدار کے تقریباً نصف عرصے میں یوکرین کے خلاف جنگیں لڑی ہیں۔ آپ نیٹو، جغرافیائی سیاست یا روسی زبان کے بارے میں جو کچھ بھی کہیں، یہ جنگ آپ کا ذاتی انتخاب ہے، ایک ایسی جنگ جس کی کوئی حقیقی وجہ نہیں ہے۔ تاریخ اسے اسی طرح یاد رکھے گی۔ یہ سال بالکل مختلف بھی ہو سکتے تھے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ آپ اس جنگ کے ساتھ خود کو مطمئن محسوس کرتے ہیں، البتہ جب بات آپ کی رہائش گاہ کی آتی ہے یا بات اس پریڈ کی آتی ہے جو رشیا کی وکٹری پریڈ ہے، اس کی سیکیورٹی کی جب بات آتی ہے تو معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ آپ کے لیے آپ کی زندگی بہت زیادہ قیمتی ہے۔ یوکرین کے صدر نے یہ لکھا کہ لیکن اب ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ روسی عوام بھی اس حقیقت کے ساتھ کم مطمئن ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ یہ جنگ روس کے لیے مسلسل منفی نتائج سامنے لا رہی ہے، تو اس سے جو روس کے عوام ہیں وہ بھی تنگ پڑ چکے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ آپ یہ جنگ جاری رکھیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس جنگ کو بند کر دیں، جس جنگ نے آپ کو سوائے نقصان کے، سوائے پابندیوں کے، رشیا کو اس جنگ نے کچھ نہیں دیا۔ آپ کے پاس نہ اتنا پیسہ بچے گا اور نہ اتنا سیاسی سرمایہ کہ آپ گزشتہ 26 سالوں کی طرح روسیوں کی وفاداری خرید سکیں۔ یہ یوکرین کے صدر لکھ رہے ہیں، اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ دنیا اس لمحے کو قریب لانے میں مدد کرے۔ جیسا کہ آپ خود اکثر کہتے ہیں کہ اعداد و شمار دیکھنے چاہیے۔ کل مجھے مئی کے دوران یوکرین میں محاذ پر آپ کی فوج کے نقصانات کے بارے میں رپورٹ موصول ہوئی۔ ایک بار پھر تعداد 30,000 سے زیادہ روسی فوجیوں کی ہلاکت یا شدید زخمی ہونے سے تجاوز کر گئی۔ یعنی کہ ایک مہینے میں، مئی کے مہینے میں یوکرین کے صدر یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ کے 30,000 فوجی یا تو مارے گئے یا زخمی ہوئے۔ ہم مہینوں سے یہی سطح دیکھ رہے ہیں کہ کئی مہینوں سے
آپ کے 30,000 فوجی جو ہے وہ پر منتھ مارے جاتے ہیں یا پھر زخمی ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس ہر نقصان کی ویڈیو تصدیق موجود ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے جنگی نقصانات میں 63% ہلاک اور 37% زخمی ہیں۔ 21ویں صدی میں کوئی بھی فوج ایسے تناسب کی متحمل نہیں ہو سکتی اور ہلاک ہونے والوں کا تناسب مزید بڑھے گا۔ یعنی کہ یوکرین کے صدر کی جانب سے روس کے صدر کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کے صدر کس طرح کی لینگویج یوز کر رہے ہیں اور اپنی فتح کو کس طرح سے پورٹرے کر رہے ہیں۔ خیر، یوکرین کے صدر نے لکھا کہ ایسا نہیں کہ یوکرین میں ہم روسی فوجیوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں، خاص طور پر اس سب کے بعد جو آپ کی جنگ نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا، لیکن میں یوکرینیوں کی بہت زیادہ فکر کرتا ہوں۔ ہم اپنے لوگوں کو کھو رہے ہیں اور ہر نقصان ہمارے لیے تکلیف دہ ہے، چاہے یوکرینی اور روسی نقصانات کا تناسب ایک کے مقابلے میں 5 یا 6 ہی کیوں نہ ہو، یہ ہمارے لیے اہم ہے کہ بھئی روس کے نقصانات جو ہیں وہ 5-6% زیادہ قرار دیے ہیں یوکرین کے صدر نے اپنے اس لیٹر میں۔ لیکن پھر بھی یوکرین کے صدر نے کہا کہ مجھے اپنے لوگوں کی بہت زیادہ فکر ہے۔ یہ بھی اہم ہے کہ آپ ہر چند ماہ بعد ہمارے علاقوں، خصوصاً ڈونیٹسک کے علاقے پر قبضے کی اپنی ڈیڈ لائن خود ہی آگے بڑھا دیتے ہیں، اور آپ اس سال بھی اسے مکمل طور پر قبضے میں نہیں لے سکیں گے۔ لیکن ہم یوکرین میں مستقل جنگ نہیں چاہتے۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ جنگ کے بغیر زندگی کہیں بہتر ہے اور ہم اسی مقصد کے حصول کے خواہاں ہیں۔ یوکرین کے صدر نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ روسیوں کی اکثریت بھی اس بات کا مثبت جواب دے گی، اور آپ بھی یہ جانتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے یقین نہیں کیا تھا کہ یوکرین اتنی دیر تک قائم رہ سکے گا، آپ بھی یقین نہیں کر رہے تھے، اور آپ کے مشیروں نے بھی آپ کو یہی غلط مشورہ دیا۔ آپ نے یوکرین کی بھرپور مزاحمت کا اندازہ نہیں لگایا تھا اور نہ ہی یہ سوچا تھا کہ حالات یہاں تک پہنچ جائیں گے، لیکن آج ہم سب اس مکمل پیمانے کی جنگ کے 5ویں سال میں موجود ہیں۔ اس جنگ سے نکلنے کے راستے کو اختیار کرنے سے نہ ڈریں۔ اس وقت آپ سے سب سے اہم تقاضا یہی ہے، یوکرین نے اپنی آزادی برقرار رکھی ہے اور اسے برقرار رکھے گا۔ ہم نے دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کو یوکرین کے ساتھ اور آپ کے خلاف کھڑا کیا۔ ہم نے اپنے لیے ضروری ہتھیار اور مالی وسائل حاصل کیے ہیں، ہمیں حمایت ملتی ہے، آپ کو پابندیاں ملتی ہیں۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یوکرین کے لیے انصاف حاصل نہیں ہو جاتا۔ ہم ان لوگوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے جو آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ روس پر پابندیاں نمایاں طور پر نرم ہو جائیں گی اور یوکرین کی حمایت کم ہو جائے گی، جبکہ آپ اپنی پوزیشن میں کوئی حقیقی تبدیلی نہ لائیں۔ اوربان کی مثال واضح کرتی ہے کہ جو لوگ روس کی جنگی کوششوں میں مدد دیتے ہیں ان کا انجام کس طرح رسوائی میں ہوتا ہے۔ وکٹر اوربان کی بات کر رہے ہیں، ہنگری کے پرائم منسٹر، جو کہ کافی عرصے کے اقتدار میں رہنے کے بعد انتخابات ہار گئے۔ وہ یوکرین جنگ کے بھی خلاف تھے اور رشیا کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ تو یوکرین کے صدر نے کہا کہ جو بھی رشیا کی حمایت کرتا ہے تو اس کا حشر وکٹر اوربان جیسا ہوتا ہے۔ یوکرین نے سخت ترین سردیاں برداشت کی، جبکہ آپ نے ہماری توانائی کے نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ ہم ثابت قدم رہے اور تاریکی میں بھی یوکرینی عوام کی مزاحمت برقرار رہی۔ ہم جنگ کو آپ کے علاقے تک لے آئے اور شمالی کوریا کی مدد کے بغیر آپ اس کا مقابلہ نہ کر سکتے۔ آپ روس کے پہلے حکمران ہیں جنہوں نے پیونگ یانگ کی مدد لی ہے، یعنی کہ نارتھ کوریا کی مدد لی ہے۔ آپ پہلے حکمران ہیں۔ روس کے کرسک کی بیٹل کی بات کر رہے ہیں یوکرین کے صدر اپنے اس لیٹر کے اندر، جس میں رشیا کی جانب سے نارتھ کوریا کی آپ کو معلوم ہے کہ مدد لی گئی تھی۔ اور آج آپ پہلی مرتبہ روسی تاریخ میں چین پر بھی اس حد تک انحصار کر رہے ہیں۔ آپ کو یقین تھا کہ یوکرینی اپنے دفاع کی طاقت نہیں رکھتے، مگر آج ہمارے لوگ مشرق وسطیٰ اور خلیجی ممالک میں اپنے شراکت داروں کو دفاعی صلاحیتیں مضبوط بنانے میں مدد دے رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یوکرین سے جو عرب کنٹریز ہیں وہ بھی یوکرین کے ڈرون ایکسپرٹ سے ٹریننگ لے رہے ہیں ایران کے ڈرون سے بچنے کے لیے۔ تو اس کا ذکر یوکرین کے صدر کی جانب سے کیا گیا۔ آپ نے یوکرین میں اندرونی بد امنی کی امید رکھی تھی، لیکن بغاوت آپ کی اپنی فوجی تشکیلوں نے کی۔ 23 جون کو اس واقعے کی ایک اور برسی ہے اور خاموشی اس حقیقت کو تاریخ سے مٹا نہیں سکتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ واگنر گروپ نے رشیا کے خلاف بغاوت کی تھی، رشیا کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس کا ذکر یوکرین کے صدر کی جانب سے اپنی اس لمبے چوڑے لیٹر کے اندر کیا جا رہا ہے۔ یوکرین کے صدر نے یہ لکھا کہ اب آپ کے اپنے اہلکار، کاروباری شخصیات اور پروپیگنڈا کرنے والے بھی آپ کو واضح تھکن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دنیا یہ سب دیکھ رہی ہے۔ دنیا یوکرین سے نہیں تھکی،
जैसा कि आप उम्मीद कर रहे थे, लेकिन रूस से थकन बढ़ रही है। हत्ता कि इन लोगों में भी जो पाबंदियों से बचने में आपकी मदद करते थे, यानी कि भारत का जो है वो नाम लिए बगैर यूक्रेन के सदर ने भारत का कहा कि उन लोगों की थकन भी बढ़ रही है जो पाबंदियों से बचने के लिए आपकी मदद करते थे, आपका तेल वगैरह खरीदते थे। आप इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इक़्तिदार के 26 साल बाद उम्र के असरात नुमायां होने लगते हैं और वक्त के साथ आपसे थकन मजीद बढ़ेगी। ये यूक्रेन के सदर रूस के सदर की उम्र का भी जिक्र कर रहे हैं। हमने ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी देखी हैं जिनके मुताबिक आप 2027 और 2028 तक इस जंग को जारी रखना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप उम्मीद रखते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल वो हासिल कर लेंगे जो बाकी सब कुछ हासिल नहीं कर सका। आप बेलारूस को इस जंग में मजीद गहराई तक शामिल करना चाहते हैं और हमें इसके लिए भी तैयारी करना पड़ रही है। हम देखते हैं कि आप ट्रांसनिस्ट्रिया के हवाले से भी कुछ तरतीब देने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया आपको मालूम है कि मोल्दोवा का इलाका है, एक सेपरेटिस्ट इलाका है, इसी तरह है जैसे डॉनबास है, यहाँ पर भी एथनिक रशियंस हैं ट्रांसनिस्ट्रिया के इलाके के अंदर। तो यूक्रेन के सदर ने ये कहा कि आप रशिया जो है वो इस जंग को 2027-28 तक जारी रखने की प्लानिंग कर रहा है, बेलारूस को इस जंग के अंदर धकेलने की प्लानिंग कर रहा है, ट्रांसनिस्ट्रिया को कब्जाने की भी प्लानिंग रशिया की जानिब से की जा रही है। आपके प्रोपेगेंडे करने वाले रूस के तकरीबन हर हमसाए मुल्क को किसी न किसी अंदाज में धमकियां देते हैं, यानी कि आपके प्रोपेगेंडा करने वाले। क्या आप वाकई ये सब जारी रखना चाहते हैं? अब इंतखाब आपके हाथ में है। जंग काफ़ी हो चुकी, यूक्रेन इस जंग के खात्मे की तजवीज़ पेश करता है। ये दयानतदारी, वक़ार और इस ज़मानत के साथ होना चाहिए कि जंग दोबारा शुरू नहीं होगी, यानी कि सिक्योरिटी गारंटीज़ यूक्रेन के सदर ने मांगी। और यूक्रेन के सदर ने यह कहा कि यूक्रेन की तजवीज़ ये है कि इस जंग का खात्मा हमारे और आपके दरमियान बराह रास्त राबते के ज़रिए किया जाए। मैं एक मुलाकात की तजवीज़ पेश करता हूँ। हमने आपके नुमाइंदों को मुस्कुराते हुए ये कहते सुना कि मैं मॉस्को आ सकता हूँ, लेकिन इन 26 सालों के बाद यूक्रेन के रहनुमा के लिए मॉस्को में कुछ नहीं, जिस तरह रूसी रहनुमा के लिए कीव में कुछ नहीं। स्विट्ज़रलैंड, तुर्किया और अरब दुनिया के ममालिक समेत कई ममालिक ऐसी मुलाकात की मेज़बानी कर सकते हैं। अहम मसाइल हमेशा रहनुमा ही हल करते हैं। मैं ऐसी मुलाकात के लिए एक वाज़ेह तारीख तय करने की तजवीज़ देता हूँ। चूँकि जंग यूरोप में हो रही है और यूक्रेन को सलामती की ज़मानतें दरकार हैं, जबकि आपको भी अपनी सलामती की ज़मानतें दरकार हैं, इसलिए इन फरीकों को शामिल करना मंतकी होगा जो हकीकी ज़मानत फराहम कर सकते हैं, यानी कि अरब कंट्रीज़ या स्विट्ज़रलैंड या तुर्किया की तजवीज़ जो है वो यूक्रेन के सदर की जानिब से दी गई। यूक्रेन के सदर ने कहा कि हम समझते हैं कि यूरोप को इस अमल का हिस्सा होना चाहिए, हम समझते हैं कि अमेरिका को भी इस अमल का हिस्सा होना चाहिए। यूक्रेन मुज़ाकरात की मुद्दत के दौरान मुकम्मल जंग बंदी के लिए तैयार है। हालिया बैनुल-अक़वामी वाक़यात इस ज़रूरत को मज़ीद वाज़े करते हैं। हकीकी खामोशी कायम करने की कोशिश ही बातचीत का बेहतरीन आगाज़ है। यूक्रेन तमाम जंगी कैदियों के मुकम्मल तबादले के लिए भी तैयार है और ये जंग के खात्मे का एक अच्छा आगाज़ साबित हो सकता है। जंग के दौरान ले जाए गए शहरियों और बच्चों की वापसी के लिए संजीदा इक़दाम ज़रूरी हैं। हमें ये तय करना होगा कि हमारे बाद आने वाली यूक्रेनी और रूसी नस्लों का मुस्तकबिल क्या है। अगर आप ज़ाती तौर पर इस नतीजे पर नहीं पहुँचते कि इस जंग को ख़त्म करने का वक्त आ गया है, तो यूक्रेन अपनी बका के लिए लड़ता रहेगा। हमारे पास हमारे हिमायती मौजूद होंगे, लेकिन आपको भी अपनी बका के लिए कहीं ज़्यादा सख्त जद्दोजहद करना पड़ेगी, रूस की नहीं बल्कि अपनी बका। ये यूक्रेन के सदर जो हैं वो तंज़िया अंदाज में ये लिख रहे हैं कि सिर्फ आपको अपनी कुर्सी की पड़ी है, अपनी इक़्तिदार की पड़ी है, रूस की या रूसियों की आपको नहीं पड़ी। ये मेरी या यूक्रेन की धमकी नहीं बल्कि रूसी तारीख की एक हकीकत है जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब रूस थक जाता है तो तब्दीली आती है। हम इस थकन को तेज़ करने के लिए काम कर सकते हैं, आप अपनी जंग रोकने के लिए काम कर सकते हैं। इस जंग में जाने गंवाने वाले तमाम लोगों की याद हमेशा जिंदा रहे। यूक्रेन जिंदाबाद। ये यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का लंबा चौड़ा लेटर हो सकता है कि आपको बोरिंग भी लगा हो, मैं भी बोल बोल कर मेरा भी गला बैठ गया, लेकिन ये लेटर आपको मुकम्मल आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आपने सुन लिया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से इस लेटर के अंदर की गई हैं। धमकी आमेज़ स्टाइल भी इस लेटर के अंदर यूक्रेन के सदर की जानिब से रखा गया और क्रक्स यही था
کہ یوکرین کے صدر نے کہا کہ ہاں جی شوق پورا کر کے دیکھ لیا, آپ سے کچھ حاصل نہیں ہوا, تو آؤ مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں اور اس جنگ کو بند کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال پوچھا گیا صحافی کی جانب سے یوکرین کے صدر کے اس لیٹر کے حوالے سے, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا جواب دیا, آپ یہ جواب سنیے, تب تک میں پانی پیتا ہوں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. President Zelensky wrote a letter to President Putin. He wants the two of them to meet to hash out the end of the war in Ukraine because he thinks you are too busy with the war in Iran. Is he right? Well, I don't know. I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly what you're doing. But I think it would be great if they met. They should get it done. Ukraine has been given a tremendous amount of our, without our military and our equipment, Ukraine wouldn't be alive to fight today. You know, I mean, just in terms of the question. We gave them hundreds of billions of dollars worth of equipment and the best equipment. We make the best equipment anywhere in the world. But they wouldn't have lasted 1 or 2 days. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, جنہوں نے صحافی کے سوال پر جواب دیا کہ اچھی بات ہے اگر پوٹن اور زیلنسکی ملتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہوگا, مجھے اچھا لگے گا کہ پوٹن اور زیلنسکی کی میٹنگ ہو گئی. لیکن ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے یوں کہہ لیں کہ یوکرین کے صدر کے جو لمبا چوڑا لیٹر تھا, اس کا جواب ایک لائن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہہ کر دے دیا گیا کہ اگر امریکہ مدد نہ کرتا یا بلین آف ڈالرز نہ دیتا یا نیٹو ممالک بلین آف ڈالرز نہ دیتے تو یوکرین 2 دن میں یہ جنگ ہار جاتا ہے. اور یہی حقیقت ہے, کہاں یوکرین کہاں رشیا, یہ نیٹو ورسز رشیا ہے, جو کہ 4 سال سے طویل یہ جنگ جو چل رہی ہے وہ نیٹو ورسز رشیا ہے, اور رشیا اکیلا ان 32 کا رشیا کی جانب سے مقابلہ کیا جا رہا ہے. خیر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, ڈونلڈ ٹرمپ میں نے آپ کو بتایا کہ خبریں اس طرح کی گردش کر رہی ہیں کہ انہیں بڑی تکلیف ہے کیونکہ اس نے یوکرین کو اگنور کر دیا. مشرق وسطیٰ کے اندر, ایران کے اندر یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے یہ ابنائے ہرمز کے اندر گہرے پانیوں کے اندر جا کر پھنس گیا, اور اس نے یہاں پر یورپین کنٹریز کو, نیٹو کنٹریز کو اور یوکرین کو اگنور کر دیا. تو اب امریکہ کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ نیٹو کنٹریز کو کسی طرح لوپ میں رکھا جائے اور نیٹو کنٹریز کو مشرق وسطیٰ کے اندر یوز کیا جائے, اور یہ لالی پاپ نیٹو کنٹریز کو دیا جائے کہ ٹھیک ہے ہم غیر جانبدار ثالث نہیں ہیں, ہمارا ٹلٹ جو ہے وہ یوکرین کی طرف ہے, ہمارا ٹلٹ یورپ کی طرف ہے. یہ مارکو روبیو نے گزشتہ دنوں گفتگو کی ہے, میں نے ایک ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. تو امریکہ کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا کہ نائٹ میئر ہوگا اگر امریکہ کو درمیان میں سے نکال دیتے ہیں, یورپ اور رشیا ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں, تو امریکہ کے لیے ڈرونے خواب سے کم نہیں ہے. اور رشیا کی جانب سے اسی طرح کا رد عمل سامنے آ رہا ہے. ایون کہ پوٹن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہاں میں یوکرین کے صدر کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں. رشیا ایک بٹن دبائے گا تو نارڈ سٹریم جو گیس پائپ لائن ہے وہاں سے گیس جو ہے وہ یورپ کو ملنے لگے گی, یورپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے. یورپ جو ہے, جرمنی کا ذکر کرتے ہوئے رشیا کے صدر کی جانب سے کہا گیا کہ جرمنی اگر ایگری کرے ورلڈ اکنامک فورم کے اندر, یہ جو اکنامک فورم انٹرنیشنل اکنامک فورم چل رہا ہے رشیا کے اندر, تو یہاں پر جرمنی کی کچھ جماعتیں جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں, یورپ کی کچھ جماعتیں یہاں پر موجود ہیں. تو رشیا کی جانب سے, پوٹن کی جانب سے بڑی آپٹیمسٹک باتیں کی گئی ہیں یورپ اور رشیا کے تعلقات کو لے کر. ایون کہ یوکرین کے ساتھ یہ جو مذاکرات ہیں ان کو لے کر بھی رشیا کے صدر کی جانب سے آپٹیمسٹک باتیں کی گئی ہیں. لیکن کیا پوٹن زیلنسکی کے ساتھ ملاقات کریں گے؟ رشیا کے ایک آفیشل کی جانب سے کہا گیا, سرگے لیوروف کی جانب سے کہا گیا کہ ملاقات کرنی ہے تو آ جاؤ, ماسکو بیٹھ جاتے ہیں اور ملاقات کر لیتے ہیں. لیکن یوکرین کے صدر ماسکو میں رشیا کے صدر سے ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 3rd کنٹریز جو یوکرین کے صدر نے ریکمینڈ کیے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا, سوئٹزرلینڈ, ترکیہ یا پھر سعودی عربیہ, عرب کنٹریز, متحدہ عرب امارات وغیرہ. کیا یہاں پر رشیا کے صدر یوکرین کے صدر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ اس جنگ کو رشیا کی جانب سے بند کر دیا جائے گا, جس جنگ کا میں آپ کو بتا دوں کہ جو لیٹر کے اندر یوکرین کے صدر نے لکھا اس میں بھی کچھ حد تک حقیقت ہے کہ رشیا وہ گین نہیں کر سکا جو رشیا کو اب تک گین کر لینا چاہیے تھا. اور اس کے علاوہ بھی سفارتی میدان میں کیا فن لینڈ اور سویڈن نیٹو کا حصہ بن گئے, پھر وینیزویلا کی ایپیسوڈ ہو گزری, پھر آذربائیجان, آرمینیا کے حوالے سے لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ آرمینیا اب ریفرینڈم کروانے لگا ہے کہ وہ یورپین یونین کو جوائن کر رہا ہے. پھر ایران کے گرد انہوں نے گھیرا تنگ کیا. تو رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن کی یوکرین جنگ کے اندر مصروفیت کی وجہ سے سفارتی میدان کے اندر
اب بہت کچھ جو ہے وہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن سے یوں کہہ لیں کہ اگنور ہو گیا یا رشیا اس پر فوکس نہیں کر سکا، انکلوڈنگ وینیزویلا. تو اب لگ یہ رہا ہے اور اس کا کریڈٹ سارے کا سارا ڈونلڈ ٹرمپ کو جائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کی حرکتوں کو جائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کو جائے گا، جس سے نہ صرف یہ یورپین کنٹریز تنگ ہیں بلکہ پوری دنیا تنگ ہے. تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز ہیں یہ رشیا اور یورپ کو، روس اور یوکرین کو بھی ایک ٹیبل کے اوپر بٹھا سکتی ہیں. میں نظر رکھوں گا، اپنے کامنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.